أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر جو آخر میں آواز آ رہی ہے نا اس کو بند کر دیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم امت کے غمخوار ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ سرور قلب و جگر و سینہ فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے بلند آواز سے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج جے پور کی اس سرزمین کے سوڈالہ علاقے میں جانے کائنات، مقصد تخلیق کائنات، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، زہرا کے بابا حسنین کے نانا، مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1500 سالہ میلاد کے مبارک موقع پر اپنے امام صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اس محفل مبارکہ کو سجائے بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم اس کاوش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس محفل کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نصیب فرمائیں۔ دیکھو، ہم نے میلاد کی محفل سجائی نہیں ہے، یہ تو مدینے والے کا کرم ہے کہ انہوں نے سجوا دیا، ورنہ کوئی آپ کا جے پور چھوٹا موٹا تو ہے نہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور کہلانے والے کئی یہاں رہتے ہیں، مگر وہ تو ابھی اسی بحث سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ بھئی یہ میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز، اس کا ثبوت کہاں سے ہے، کیا صحابہ نے میلاد منایا، کیا حضور نے میلاد منایا، کیا حضور علیہ السلام نے میلاد منانے کو کہا، کیا بزرگوں نے میلاد منایا، وہ تو اسی بحث سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ جبکہ ان ساری چیزوں کے جوابات
ہمارے علماء برسوں سے دیتے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تم لوگ ہر سال اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، محفلیں کرتے ہو، ان ساری چیزوں سے تم کو ملتا کیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا بھائیوں، اگر کوئی یہ کہے نا کہ ملتا کیا ہے تو کوئی لمبی چوڑی بات کہنے اور کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 2 جملوں میں بات کو ختم کر دینا. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تم کہتے ہو کہ تمہیں ملتا کیا ہے، نادانو حضور مل گئے ہیں پھر ہمیں اور کیا چاہیے. جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. ابھی قیصر رضا بھائی جو ماں کی منقبت، ماں کی نظم پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر جو ہم تڑپ رہے تھے، جب ماں کا مرتبہ بیان ہو رہا تھا، ماں کی عظمتیں بیان ہو رہی تھی. جے پور کی سرزمین پر رہنے والوں، قسم خدا کی یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ ماں کو جو یہ عزتیں ملی ہے یہ مدینے والے کے میلاد کا صدقہ ہے. آج باپ بیٹی سے پیار کر رہا ہے، باپ بیٹی سے محبت کر رہا ہے، بیٹیوں کو یہ وقار ملا ہے، یہ مدینے والے کے میلاد کا صدقہ ہے. بہنوں کو عزتیں ملی ہے، حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. دنیا آج مزدور نے بنا رہی ہے، مگر آج کے تقریباً 1450 سال پہلے جس ذات نے مزدوروں کو عزت دی تھی اس ذات کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے ماتحت رہنے والے تمہارے غلام، تمہارے مزدور یہ تمہارے بھائی کی طرح ہے، خبردار ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے. اگر کسی دن تم انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام بتا دو تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام میں ان کا ہاتھ بٹایا کرو. میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرو. آقا فرماتے ہیں کہ یہ مزدور تمہارے بھائی ہیں، تمہیں چاہیے جیسا تم خود کھاؤ ویسا اپنے بھائیوں کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اپنے بھائیوں کو پہناؤ. پتہ کیا چلا، یہ جو مزدوروں کو غلاموں کو عزت ملی ہے کسی اور نے نہیں دی، مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں یہ عزت ملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حال کیا تھا دنیا کا؟ کنڈیشن یہ تھی، باپ کا انتقال ہو جاتا تو باپ کی چتا پر لوگ ماں کو جلا دیتے. ایک سال تک عدت گزارنے کے لیے کوٹھریوں میں بند کیا جاتا تھا. اگر 1 سال کے بعد زندہ نکل آئی تو ٹھیک، مر گئی تو ٹھیک، اور اگر زندہ نکل آئی تو پھر اسے گھڑے پر بٹھاتے، اس کی جھولی میں مینگنیاں ڈالتے اور اس کو پورے علاقے کے اندر گھمایا کرتے تھے. یہ حال تھا ماؤں کا. اللہ اکبر. کیفیت یہ تھی کہ جس طرح باپ کے مرنے کے بعد اس کا مال بٹتا ہے اسی طریقے سے لوگ اپنی ماں کو بھی بانٹ لیا کرتے تھے. کوئی عزت نہ تھی ماؤں کی، کوئی وقار نہ تھا ماؤں کا. مگر یہ جو آج ماؤں کو عزتیں ملی، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. میرے امتی تیری جنت کعبے کے سائے میں نہیں، تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے. اگر تو نے ان کا دل دکھا کر کے ناراض کر دیا تو جہنم میں تجھے داخل کر دیا جائے گا، اور ان کی خدمت کر کے اگر تو نے ان کو راضی کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں
دیکھیں تو صحیح، یہ جو ماؤں کو عزتیں ملی ہے کسی اور کی وجہ سے نہیں، حضور کے میلاد ہی کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم کیوں نہ منائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی کنڈیشن یہ تھی کہ کوئی بھی باپ کسی بیٹی کا باپ بننا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ ادھر بچیاں پیدا ہوتی، رات کی تنہائی میں لے جا کر کے بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، پہاڑ کے اوپر لے جا کر کے نیچے گرا دیا جاتا تھا، اپنی گھر کے اندر گھڑا کھود کر کے بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جب میرے آقا آئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں کو منحوس مت سمجھا کرو، بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں کو منحوس مت سمجھا کرو، مجھے دیکھو اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے کے پاس 3 تو یا 1 بیٹی رہے اور وہ اچھی طرح اس کی تربیت کر کے، اچھی تعلیم دے کر کے، اچھی جگہ اس کا رشتہ کر دے، قیامت کے دن کوئی کسی کے ساتھ جنت جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جنت جائے گا، مگر بیٹی کا باپ اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ بچیوں کو جو مقام ملا ہے میرے بھائی، آج کے کسی نیتا نے نہیں دیا، مدینے کے تاجدار نے۔ دنیا آج نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سب سے پہلے نعرہ جس ذات نے دیا ہے اس ذات کو آمینہ کا لال کہا۔ ہم کیوں نہ منائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد؟ کعبے کو کعبہ بنانے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ پہلے کعبہ جب تک آقا تشریف نہ لے کر کے آئے تھے اس وقت تک کنڈیشن یہ تھی کہ 160 تقریباً معبودان باطنوں کو اس کے اندر رکھا گیا تھا، لیکن میرے آقا تشریف لائے اور آپ نے کعبے کو پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں روزانہ 120 رحمتیں اللہ کعبے پر نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں تو ان پر اترتی ہے جو کعبے کا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان پر اترتی ہے جو کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکہ شریف جانے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ یار اب تھک گیا ہوں، اب ایسا کرتا ہوں، ہوٹل میں دل نہیں لگ رہا، چلو حرم میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کعبے کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ نہ طواف کر رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے، میرے آقا فرماتے محروم تو اسے بھی نہیں رکھا جاتا۔ 60 رحمتیں اس پر اتری جس نے کعبے کا طواف کیا، 40 رحمتیں اس پر اتری جس نے کعبے کے قریب نماز پڑھی۔ آقا فرماتے جو صرف بیٹھے بیٹھے کعبے کو دیکھتا رہتا ہے اللہ اس پر بھی 20 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ عزتیں ملی ہے حضور کے میلاد کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت میلاد منانے والوں کو میلاد کی برکتیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، کتنا؟ اب درہم تو چلتا نہیں، دینار تو چلتا نہیں، اب تو یوں کہہ لو کہ 1 روپیہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے لوگوں جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا قیامت کے دن وہ ابو بکر کے ساتھ ہوگا۔ کیا کہا؟ وہ میرا رفیق ہوگا، میرا نفیق۔ اور آپ دیکھیں یہ میلاد منانا کتنا عظیم کام ہے، اللہ اکبر، کتنے مرتبے کی بات ہے۔ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ ولیوں کے تاجدار سیدنا سرکار خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم نے حضور کا میلاد منایا، حضور کے ذکر کی محفل سجائی، کسی سے 100 روپیہ ہوا تو اس نے 100 روپیہ دیا، کسی سے 200 روپیہ
روپیہ ہوا اس نے 200 روپیہ دیا، کسی نے 500، کسی نے 1000 دیا۔ سرکار خواجہ حسن بصری فرماتے لوگوں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا رہے، کیا فرماتے ہیں؟ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا رہے، سونا گولڈ احد پہاڑ کے برابر، جو مدینہ شریف مکہ شریف جا کر کے عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو احد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جنتی پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ سرکار خواجہ حسن بصری کہتے لوگوں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا رہے تو میں اس سارے سونے کو حضور کے میلاد پر خرچ کر دوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں دولت کی کوئی حیثیت نہیں حضور کے سامنے، ہماری عزت کی کوئی حیثیت نہیں حضور کی عزت کے سامنے، حتیٰ کہ ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں حضور کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے حضور ہی کے صدقے میں تو ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی اور ذکر کی یہ محفل سجائی، بڑی تیزی کے ساتھ چند باتیں میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ دیکھو زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے قیامت تک کئی لوگ آئے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، مگر سنیوں جس شان سے ہمارے نبی آئے اس شان سے نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ توجہ کریں انشاءاللہ سینہ مدینہ بنے گا کہ شان سے میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، ہم کسی اور سے نہ پوچھے، آؤ سیدھے چلے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ میرے نبی کی امی جان ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چل کر کے پوچھا جائے نبی کی امی جان بتاؤ نا آپ کا شہزادہ دنیا میں کس شان سے تشریف لایا؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 9 مہینے تک شہزادہ میرے شکم کے اندر رہا، مگر ان 9 مہینوں میں عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے بچوں کے شکم میں رہنے کی وجہ سے وہ تکلیف مجھے ذرہ برابر بھی نہ ہوئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا نبی کی امی جان اے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تکلیف ہوتی بھی کیسے؟ شہزادہ تکلیف دینے تھوڑی آیا ہے، وہ تو تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کیفیت یہ تھی 9 مہینے تک میرے بدن سے خوشبو آتی رہی، جس گلی میں آمینہ جاتی وہ گلی مہک جاتی، جس گھر میں آمینہ جاتی وہ گھر مہک جاتا، حتیٰ کہ مکے کی عورتوں نے اکٹھے ہو کر عبد المطلب سے کہا عبد المطلب گاؤں کے مکھیا تم ہو، گاؤں کے ذمہ دار تم ہو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بیٹے عبداللہ کی بیوہ آمینہ پتہ نہیں کون سا عطر لگاتی ہے، گلیوں کو آمینہ مہکا دے وے، گھروں کو آمینہ مہکا دے وے۔ جس وقت عبد المطلب نے پوچھا بیٹی آمینہ کون سا عطر لگاتی ہو کہ گلیاں مہک جاتی ہے، گھر مہک جاتے ہیں؟ حضرت آمینہ نے کہا بابا آج تک نہ کوئی عطر خریدا ہے نہ کوئی عطر لگایا ہے، یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہے یہ کسی عطر کا کمال نہیں، شکم میں پلنے والے میرے شہزادے کا کمال ہے۔ ارے تم نے تو خوشبوئیں دیکھی ہے، یہاں تو کیفیت یہ ہے آمینہ گلی سے گزرتی ہے، پتھر آمینہ کو سلام کرتے ہیں، آمینہ گلی سے گزرتی ہے، جانور آمینہ کو سلام کرتے ہیں، پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہے، عورتیں سائیڈ ہو کر کے کہتی ہے پہلے آمینہ کو پانی بھرنے دو۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے تم نے تو خوشبوئیں دیکھی، یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ پانی کے لیے جب اپنا برتن کنویں میں ڈالتی ہو اس سے پہلے کہ برتن اندر جائے کنویں کا پانی باہر آ جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب پانی لے کر کے واپس گھر آتی ہو اور پتھر میرے قدم کے
نیچے آتے ہیں تو پتھر پتھر نہیں رہتے، موم بن جاتے ہیں، اور پتھروں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ اسلم ربانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ ہو آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کی شان سے حضور تشریف لائے۔ جب آئینہ بڑی رات جسے شب میلاد کہتے ہیں، علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے لوگو شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پوچھا گیا کیوں حضرت؟ ارشاد فرماتے اس لیے کہ شب قدر میں قرآن آیا اور شب میلاد میں قرآن والا مصطفیٰ آیا۔ فرماتے شب قدر میں قرآن ملا نبی کو اور شب میلاد میں نبی خود ملے۔ شب قدر اس لیے شان والی کہ شب قدر میں تنزل الملائکہ والروح، شب قدر میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، مگر شب میلاد میں کائنات کے سردار مصطفیٰ تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آئی شب میلاد سبحان اللہ، کہتی ہیں میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ مکان کی چھت شق ہوئی اور آسمان سے 4 لمبے لمبے قد والی عورتیں ہیں۔ میں سوچنے لگی یا اللہ یہ عورتیں مکے کی تو معلوم نہیں ہوتی، گھبرائی۔ ان میں سے ایک عورت نے آگے بڑھ کر کے کہا آمینہ گھبرانا، آدم کی بیوی حوا ہوں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ دوسری خاتون آگے بڑھ کر کے کہنے لگی آمینہ گھبراؤ نہ، میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ تیسری خاتون نے آگے بڑھ کر کے کہا آمینہ گھبراؤ نہ، فرعون کی بیوی آسیہ ہوں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ چوتھی خاتون نے آگے بڑھ کر کے کہا آمینہ گھبراؤ نہ، میں عیسیٰ کی ماں کنواری مریم ہوں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ محسوس تو کریں حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ کا انتقال میرے نبی کی ولادت سے کئی سو سال پہلے ہو چکا ہے اور ان کا مزار مکے میں نہیں ہے، اور حضرت حوا، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم یہ نبیہ کا نام نہیں بلکہ ولیہ کا نام ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ پھر بھی دیکھیں نبی کی ولادت کے وقت نبی کی امی جان کی مدد کے لیے حضرت حوا اپنے مزار سے چل کر کے آتی ہے، حضرت آسیہ اپنے مزار سے چل کر کے آتی ہے، حضرت مریم اپنے مزار سے چل کر کے آتی ہے، حضرت ہاجرہ اپنے مزار سے چل کر کے آتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کی ولادت کے وقت نبی کی امی کی مدد کے لیے جب حوا، ہاجرہ، مریم، آسیہ اپنے اپنے مزار سے تشریف لا سکتی ہے تو آج اگر جے پور کی سرزمین پر سوڈالہ علاقے میں نبی کا کوئی غلام نبی کو مدد کے لیے پکارے تو مصطفیٰ ضرور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ المختصر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا سبز سبز رنگ کے پرندے میرے کمرے میں داخل ہوئے، جن کی چونچ میں موتی تھے، پنجوں میں موتی تھے، انہوں نے ان موتیوں کو میرے بستر پر بکھیرا۔ فرماتی ہے پھر پینے کے لیے مجھے ایک مشروب دیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ جب میں نے وہ مشروب پیا تو میری ساری گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اس نور کا نکلنا تھا میرے شہزادے کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے لاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ سیدہ آمینہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شہزادے کی ولادت ہوئی تو دل نے کہا آمینہ دیکھ تو صحیح تیرا لال ہے کیسا. ہر ماں کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بچے کو جنم دینے کے بعد ماں دیکھے کہ میرا بیٹا ہے کیسا, میرا لال ہے کیسا. مگر جس پیغمبر کے آنے سے پہلے کبھی آنے کے مبارکبادی نبی دے دے, جس پیغمبر کے آنے سے پہلے آنے کی مبارکبادی شجر و حجر دے دے, جس پیغمبر کے آنے سے پہلے آنے کی مبارکبادی جانور دے دے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل نے کہا آمینہ دیکھ تو صحیح تیرا لال ہے کیسا. سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب دیکھا نا میں نے اپنے شہزادے کو تو کیا دیکھتی ہوں, دنیا میں کئی بچے پیدا ہوئے ہو رہے ہیں, قیامت تک ہوتے رہیں گے, مگر ان بچوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ گندگیوں میں لت پت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنے شہزادے کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں, اس شان سے شہزادہ دنیا میں تشریف لایا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, بالوں میں تیل لگا ہوا تھا, گنگا کیا ہوا ہے, ختنہ شدہ شہزادہ پیدا ہوا, ناف کٹے ہوئے ہیں, غسل دیے ہوئے ہیں, عطر لگے ہوئے ہیں, بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتی ہے سیدہ آمینہ ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا, ایسا نور ظاہر ہوا کہ مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے شام کے محلوں کا نظارہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تجھ سا آیا نہ ہو آنے والے, سراج منیرہ لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شہزادہ دنیا میں تشریف لایا اور لاتے ہی سب سے پہلے شہزادے نے سر کو سجدے میں رکھا. کہاں رکھا؟ توجہ ہے آپ کے اختتام کی طرف چل رہا ہوں میں, سنے غور سے. فرماتی ہے سجدے میں سر کو رکھا. اس بات سے پتہ چلتا ہے سنیو کہ میرے نبی کو سجدے سے پیار کتنا تھا, میرے نبی کو سجدے سے پیار کتنا تھا. سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کو سجدے میں رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدے سے اتنا پیار کہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے رکھے سر کو سجدے میں, اور آج ہمیں سجدے سے کتنا پیار. آج ہماری سجدوں کے حوالے سے کیا کنڈیشن, مجھے آپ کے یہاں کے حالات پتہ نہیں, میں تو ہر جگہ کے معاملات کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو کنڈیشن یہ ہے آج مسلمان نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. حضور علیہ السلام کو سجدے سے اتنا پیار, اور حضور علیہ السلام کے گھر والوں کو سجدے سے کتنا پیار. ابھی منقبت امام حسین پڑھی جا رہی تھی ماشاءاللہ, ہم جھوم رہے تھے, جھومنا بھی چاہیے, مگر میرے بھائی یہ کون سا طریقہ کہ نام حسین پر جھوم جائیں اور پیغام حسین پر گھوم جائیں. یہ کون سا طریقہ کہ نام حسین پر جھومیں اور پیغام حسین پر گھوم جائیں. ہم جس طریقے سے امام حسین کے نام پر جھومتے ہیں جھومنا بھی چاہیے, ان کے نام پر جھومنا یہ بھی مقدر والوں کا کام ہے. اس طریقے سے ہمیں پیغام حسین پر بھی جھومنا چاہیے. کیا ہے میرے حسین کا پیغام؟ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کربلا کی سرزمین پر تپتی ہوئی ریت ہے, نہ پینے کے لیے پانی ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے. 3 دن گزر گئے, میرے حسین نے ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پیا, مگر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا جب میرے حسین نے جام شہادت نوش کیا ہے تو کسی اور حالت میں نہیں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے لوگ
لوگوں اگر سجدے کی عظمت کو سمجھنا ہو تو حسین کے اس سجدے سے سمجھ لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ سجدے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ مگر آج ہماری سجدے کے حوالے سے کیا کنڈیشن، کیا کیفیت، مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بارش برس رہی ہے، برسنے دی درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی، میں پڑھاؤں ایسے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ جب بھی بارش آئے تو یہ درود پڑھ لیا کرے، ہر بارش کی بوند کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ تو خیر بات پوری کرنے لگا ہوں بھائیو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے ربیع الاول کے اس مہینے میں، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا، ذرا زور سے بولے، بارش آ گئی ہے، ہر حال میں سرکار کا، بارش نہ ہوگی تو بھی سرکار کا، بارش برسے گی تو بھی سرکار کا، اگر غریبی رہے گی تو بھی سرکار کا، مالداری رہے گی تو بھی سرکار کا، بدن میں تندرستی رہے گی تو بھی سرکار کا، کسی دن بیمار پڑ جائیں گے تو بھی سرکار کا، ٹھنڈ کا موسم رہے گا تو بھی سرکار کا، گرمی کا موسم رہے گا تو بھی سرکار کا۔ حتیٰ کہ ہمارے آقاؤں نے تو اس سے بھی آگے کی بات کہی، مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مقام پر امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دل ہو پھلے، نبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ایک مقام پر لوگوں سے کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جب قبر میں آقا تشریف لائے تو احمد رضا کھڑے ہو کر کے وہاں پر بھی حضور کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے۔ نتیجہ کیا نکلا ان ساری باتوں کا، جب تک بدن میں جان ہے سرکار کا، سرکار کا، کسی دن جان نکل گئی تو بھی سرکار کا، مر کر کے قبر میں جائیں گے تو بھی سرکار کا، میدان محشر میں سرکار کا، حتیٰ کہ حضور کی شفاعت سے جب دامن مصطفیٰ پکڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے تو ایسے نہیں جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، جنت میں بھی جائیں گے تو سرکار کا علاج کریں گے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ایک پیغام سن لے، بس اس محفل کا یہی بنیادی پیغام ہے، حضور کا میلاد بھی منائے، جو جہاں کھڑا ہے کھڑا رہے، بس بات پوری ہے، حضور کا میلاد بھی منائے اور مقصد میلاد پر عمل بھی کرے۔ بھائیو 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرو۔ نماز کتنی شرم کی بات، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو لوگ فجر میں سوئے پڑے، اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہوگی۔ آج عید نہیں، عیدوں کی عید ہے اور تو سویا پڑا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صبح اٹھ 4 بجے غسل کر، اگر نیا کپڑا سلایا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پرانا اگر دھلا ہوا رکھا ہے تو سفید کپڑا پہن، خوشبو لگا، سرما لگا، اور اپنا رخ کر لے مدینہ منورہ کی طرف اور پڑھنا شروع کر کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود۔ اور اس دن آج مقدر جاگا ہے میرے بھائی، کیا چلا جائے گا، 2 رکعت تہجد پڑھ لے، فجر کا ٹائم ہو جائے تو مسجد جا نماز فجر پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر، پھر جا جلوس محمدی میں
پھر منا حضور کا میلاد، پھر لگا حضور علیہ السلام کی آمد کے نعرے۔ قسم خدا کی جب حضور کے میلاد کی برکتیں ایک سڑے ہوئے کافر کو مرنے کے بعد مل سکتی ہے، تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے کو حضور کے میلاد کی برکتیں اللہ کتنی عطا فرمائے۔ مگر کوئی صحیح معنوں میں حضور کا میلاد منانے والا ہو تو صحیح۔ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، ہاتھ نیچے رکھے، بس ہر بندہ اپنے دل میں سوچے ہم میں سے کتنے ہیں۔ آپ محسوس تو کریں آئے کہاں ہیں؟ حضور کے میلاد کی محفل میں۔ جس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو ہر وہ عاشق رسول، اس سے نیچی ڈگری تو ہے نہیں کسی کے پاس۔ عاشق رسول میرے بھائی، عاشق رسول حضور کے میلاد کی محفل میں آئے اور عشاء چھوڑ کر کے آئے، اور کنڈیشن یہ ہے کہ جا کر کے فجر چھوڑ دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ غلاموں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ آتے ہیں تو عشاء پڑھ کر کے آتے ہیں، اور جاتے ہیں تو جا کر کے فجر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولے انشاءاللہ۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے برائیوں کو مٹانے کے لیے، گناہ چھوڑ دیں۔ ہم عاشق رسول، حضور کے غلام، حضور کی محبتوں کا دم بھرنے والے، اور موبائل میں 50 گانے، 20 فلمیں، 100 غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ چھوڑ دے گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے میرے بھائی، نہ ہمیں مل سکتی ہے۔ عزت اللہ نے نیکیوں میں رکھی ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اتباع میں رکھی ہے، عزت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھی ہے۔ چھوڑ دے گناہ کرنا۔ یہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا موقع ہے، 1500 سالہ یوم میلاد ہے۔ ہر کسی نے تحفہ تیار کیا، کسی نے اللہ اکبر درود پڑھا، ہمیں بھی پڑھنا ہے، کسی نے غریبوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا ہے، کسی نے کپڑے بانٹنے کا اہتمام کیا ہے، کسی نے مریضوں کو فروٹ بانٹنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سارے اہتمام اپنی جگہ، لیکن آؤ آج ہم بھی یہ ارادہ کر کے اس محفل سے اٹھے، جب آئے گی 12 تاریخ ربیع الاول کی حضور کو 1500 سال مکمل ہو گئے ولادت کو، ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے تحفہ پیش کریں گے۔ کوئی نہ کوئی تحفہ ہمیں بھی پیش کرنا ہے بھائیوں۔ اگر نمازیں چھوڑے ہوئے ہو، 5 وقتہ نماز کے پابند بن جاؤ اور اسی تحفے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ اب تک داڑیاں منڈوا رہے تھے نائی کی دکانوں پر بیٹھ کر، چھوڑ دو داڑیاں منڈوانا، چہرے پر حضور کی سنت سجا لو اور اٹھنا 12 تاریخ کو صبح تقریباً 4:15 بجے، جس سہانی گھڑی حضور پیدا ہوئے تھے، اٹھنا اور اٹھ کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ، کسی نے کوئی تحفہ پیش کیا، کسی نے کوئی تحفہ، مگر میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی سنت کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے، اس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس نے مجھ سے محبت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس سنت کو اپنے چہرے پر سجا کر کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرے، گناہ چھوڑ دے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں تحفہ یہ لے کر آیا ہوں۔ آج کے بعد زندگی گناہوں میں نہیں گزرے گی، اگر گزرے گی تو نیکیاں کرتے ہوئے گزرے گی۔ رات کو سوؤں گا تو گانے سن کر کے نہیں، آپ کی نعتیں سن کر کے سوؤں گا۔ رات کو سوؤں گا تو فلمیں دیکھ کر کے نہیں، قرآن کی تلاوت سن کر کے سوؤں گا۔ اس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے کے تحفے پیش کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں مدینے والے کی بارگاہ سے کس قدر ہمارے لیے کرم کی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ماں بہنوں
گھروں پر نماز کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ مجھے پھر کہوں گا آپ کے یہاں کے حالات پتہ نہیں، کنڈیشن مسلمانوں کی یہ ہے، عمر ہو گئی 50 سال 55 سال، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کی کنڈیشن، یہ مسلمانوں کے حالات، اتنا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا لوگوں کو جتنے قرآن کے ذریعے کم سے کم نماز تو ٹھیک طور پر ادا کر سکے۔ یہ امام صاحب آپ کے ماشاءاللہ کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جڑے آپ ان سے، قدم سے قدم ملا کر کے ان کے ساتھ رہے، ان کے دست و بازو بنے، اور عشاء کی نماز کے بعد 15 منٹ 10 منٹ بیٹھے ان کے پاس اور کہے حضرت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے موبائل چلانے میں برباد ہو جاتے ہیں۔ آج احساس ہوا ہے حضور کے میلاد کا موقع آیا ہے، میں نے دل میں ارادہ کر لیا اس میلاد حضور کو یہ تحفہ پیش کروں گا کہ میں قرآن پڑھنا سیکھوں گا، آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے۔ بیٹے 15 منٹ 20 منٹ، انشاءاللہ مہینہ 2 مہینہ 5 مہینہ بعد میں گزرے گا، اگلا میلاد آنے سے پہلے پہلے آپ کو قرآن پڑھنا کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ خیر اللہ عمل کی توفیق دے، کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔